ہم نے سوچا کہ کامیابی ہمیں یہاں سے نہیں ملے گی، دور حاضر میں کامیابی عظمت مصطفیٰ سے نہیں معاذ اللہ کہیں اور سے ملے گی۔ میرا یہ یقین ہے، منبر رسول سے میں یقینی کہتا ہوں، اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو عزت، جو شہرت، جو رتبہ عظمت مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک کر نہ ملے، وہ رتبہ کہیں اور نہیں مل سکتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے بھائی، اتنا بہترین دین چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنا بہترین رب چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اور عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، اور میں تمہیں بتاتا چلوں، تورات میں بھی عظمت مصطفیٰ ہے، قرآن میں بھی عظمت مصطفیٰ ہے، اور جہاں جہاں کھوجو وہاں تمہیں عظمت مصطفیٰ ملے گی۔ جب دل کو سکون نہ ملے، حضور کا میٹھا نام لے لو، تمہارے دلوں میں قرار آ جائے گا۔ جب روح سکون سے نہ نکلے، مصطفیٰ کا نام لے لو، سکون مل جائے گا۔ اور جب تمہیں غریبی تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے، کسی اور کا نام نہ لو، نبی پر درود پڑھ لو، اللہ تمہاری غریبی کو دور کر دے گا۔ وہ عظمت ہے، وہ پیارا میرے حضور کا نام ہے میرے بھائی۔ ہم اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کسے چھوڑ رہے ہیں؟ کسے کھوج رہے ہیں؟ ہم نے صرف اپنے دین کو چھوڑ کر، بہترین رب کو چھوڑ کر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے دنیا حاصل کرتے رہے زندگی بھر۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی 50 ہوگی، کسی کی 25 ہوگی، کسی کی 60 ہوگی، کسی کی 70 ہوگی۔ زندگی بھر تم نے کمایا، زندگی بھر تم نے روزی کی کوشش کی، لیکن کبھی تمہیں سکون ملا؟ یا کبھی تم یہ کام، یہ سکون دل میں آیا کہ اب بس کریں، اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اب بس کریں؟ زندگی بھر کمایا ہم نے، زندگی میں خون پسینہ ایک کیا، اب یہیں سے بس کریں، اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ایسا الفاظ تمہارے دلوں میں آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے دنیا حاصل کی ہے۔ دنیا حاصل کرتے کرتے مر جاؤ، قبر تک پہنچ جاؤ، لیکن تمہیں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن واحد ایک ذریعہ ہے، واحد ایک گھر ہے، واحد ایک رب کا گھر ہے، وہاں آؤ، پیٹ بھرا رہے یا نہ بھرے، رب کا دل، حضور کے محبت اگر سینوں میں بسی ہے، حضور کے نام اتنا میٹھا ہے، اگر ایک مرتبہ حضور کا نام لے لو، اللہ تمہاری پیاس کو مٹا دے گا، تمہاری پیاس مٹ جائے گی۔ حضور کے نام میں اتنی مٹھاس ہے۔ ہم کیوں نہیں رب کے حضور جھکنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں؟ ہم کسی بچے کو، اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو دنیا دار بناتے ہیں، تجارت کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، دنیا دار بناتے ہیں، بزنس کرنے کا طریقہ بناتے ہیں۔ ہمارا یہ مزاج ہے، جب قرآن پڑھنا ہو تو مسجد میں آ کر امام صاحب سے قرآن پڑھنا۔ جب دین کے کوئی کام، دین کا کوئی بھی ارکان سیکھنا ہو تو امام صاحب کے پاس آ کر ہم اسے دین کا طریقہ سیکھتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں، غسل کا طریقہ سیکھتے ہیں، سارے ارکان سیکھتے ہیں۔ جب بزنس کی بات آتی ہے تو کسی اور سے جا کر سیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضور سے زیادہ، حضور سے بہترین طریقہ کون بتائے گا؟ کہ حضرت عمر کی تاریخ تم نے نہیں پڑھی؟ ان سے بڑا بزنس مین کون ہو سکتا ہے؟ جو 22 لاکھ مربع مل کے مالک ہوں، ان سے بڑا بزنس مین کون ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تم نے نماز کا طریقہ دیندار سے سیکھا، دین والوں سے سیکھا، قرآن کا طریقہ دین والوں سے سیکھا، بزنس بھی سیکھنا دین والوں سے سیکھا۔ دیکھو کتنا اجر تمہیں ملتا ہے، کتنا بہترین طریقہ ملتا ہے۔ ایسا طریقہ تمہیں کوئی اور نہیں بتائے گا۔ بھائی، تمہیں کامیابی چاہیے تو عظمت مصطفیٰ کو دل میں بسا کر رب کے حضور جھک جاؤ اور ندامت کے 2 قطرے آنسو گرا لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ، ہم زندگی بھر ہم نے گناہ کیا، لیکن اللہ نے ہمیں رزق دیا کہ نہیں دیا؟ رزق دیا نا؟ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، پھر بھی اللہ نے ہمیں رزق دیا، پھر بھی اللہ نے ہمیں رزق دیا۔ زندگی بھر اللہ کی عبادت ہم نے نہیں کی، پھر بھی اللہ نے ہمارا پیٹ بھرا، سب کچھ ہمیں عطا کیا، جو چاہے وہ عطا کیا۔ اور جب گھر میں خوشیاں آتی ہیں تو ہم خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ بیٹی آئے تو خوشی منائیں، بیٹا آئے تو خوشی منائیں۔ ایک رحمت جب آتی ہے تو بے انتہا اور زیادہ سے زیادہ خوشیاں مناتے ہیں۔ جب تمہارے گھروں میں بیٹیوں کی شکل میں رحمت آئے تو ہم خوشی مناتے ہیں، جب بیٹا آئے خوشی مناتے ہیں، اور جب رحمت للعالمین آئے تو خوشی کیوں نہ منائے؟ اور جب میرا نبی بے مثال ہے تو نبی کی خوشی بھی بے مثال ہونی چاہیے، بے مثال ہونی چاہیے۔ جب میرا دین بے مثال ہے، میرے دین کا ہر وہ کام بے مثال ہونا چاہیے۔ جب میرے حضور آئے
हुजूर के पैदाइश का दिन आए, 12 रबीउल अव्वल आए, तो हुजूर की आमद का, हुजूर का इस्तकबाल बेमिसाल होना चाहिए, तो दुनिया उसकी मिसाल ना दे सके। मेरे भाई, हम क्यों ना वो काम करें जिससे अल्लाह के रसूल राजी हो जाए। हमने सिर्फ दुनिया को राजी किया है, दुनियादार बनकर रहे, इसीलिए कामयाबी हम तक नहीं पहुंची। जिस दिन अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हम काम शुरू कर दें, अल्लाह हमारे दिन भी, दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। हमने लेना नहीं सीखा अल्लाह से, हमने मांगना नहीं सीखा। मेरे हुजूर के घराने वाले इतने फिक्रमंद हैं, और मैं तुम्हें बताऊं जब हश्र का मैदान होगा, सारी दुनिया, नबी, शोहदा, सालिहीन, ताबीन सब वहां होंगे, सारे के सारे होंगे। अचानक एक आवाज उठेगी कि होशियार हो जाओ, सब खामोश हो जाओ और अदब से खड़े हो जाओ, सवारी आ रही है। मेरे नबी भी वहां मौजूद है, सवारी आ रही, सब अदब से खड़े हो जाओ। सारे नबी, शोहदा, सालिहीन, ताबीन, तबा ताबीन सब वहां मौजूद होंगे। सब लोग परेशान होंगे कि ये कौन सी मोतबर सवारी आ रही है। नबी यहाँ मौजूद है, शोहदा यहाँ मौजूद है, सालिहीन यहाँ मौजूद है, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अब कौन सी सवारी आ रही है? वो मोतबर सवारी, जो सवारी आ रही है, इस सवारी के आगे भी 70,000 मलाइका हैं, 70,000 पीछे भी मलाइका हैं, 70,000 बाएं भी हैं, 70,000 दाएं भी हैं। वो सवारी, मोतबर सवारी आ रही है। जब वो सवारी कौन थी? कोई और नहीं, बल्कि जब वो करीब पहुंची, कोई और नहीं बल्कि वो सवारी हज़रत फातिमा ज़हरा थी। वो उतरती है और हुजूर की बारगाह में जाती है, हुजूर के कंधों पर सर रख कर और अर्ज़ करती है, परवरदिगारा, दुनिया में करबला में एक एक लाल को तेरे दीन के खातिर कुर्बान कर दिया, लेकिन अज्र नहीं मांगा, अज्र नहीं मांगा। एक एक बच्चे को कुर्बान कर दिया, अज्र नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांगती हूँ अज्र। तेरा इरशाद फरमाएगा, कैसा अज्र चाहिए? तो पूछना पड़ेगा ना हजरत, कैसा अज्र चाहिए, क्या चाहिए? तो हज़रत फातिमा ज़हरा से आती है, करबला